اسی طرح سے جب آدمی سوسائٹی میں مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، تکلیفوں کا، اور ادھر ایمان بھی کم ہے، صبر بھی کم ہے، ٹالرنس بھی کم ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ خودکشی پر اتر آتا ہے۔ اس لیے اس خودکشی کے اسباب کوئی ایک ہی نہیں ہے، 50 قسمیں، لوگوں کا آپس میں غلط تعلقات کا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کا کرنا، وعدہ خلافی کا ہونا، کسی آدمی سے کوئی توقع وابستہ کرنا، پھر اس توقع کے خلاف ہونا، شاک دل پر گزرنا، ایسے بہت سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے آدمی پھر اپنی جان کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر لوگ اسلام کے پابند ہو جائیں تو وہ تو پہلے دیکھیں کہ یہ جان ہماری اپنی نہیں ہے، جان اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، اسی لیے اللہ کی دی ہوئی چیز میں آدمی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں تبدیلی کی جب اجازت نہیں ہے تو اپنی جان کو ختم کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ جو آدمی خودکشی کرتا ہے اس کے بارے میں اسلام میں حکم ہے اس کا جنازہ بھی مت پڑھو، تاکہ دوسرے لوگوں کو تنبیہ ہو جائیں اور اس جرم کو کرنے سے وہ رک جائیں۔ اگر بالکل کھلی چھوٹ دی جائے گی تو یہ تو جہنم بن جائے گا اس دنیا میں آدمی کا رہنا۔ اس لیے اسلام نے بہت پابندی کی ہے، کوئی آدمی اپنی انگلی کو نہیں کاٹ سکتا، اپنے کان کو نہیں کاٹ سکتا، اپنے پیر کو نہیں کاٹ سکتا۔ ان چیزوں کو کاٹنے کی اجازت ہے جو شریعت نے دی ہے، مثلا ناخن کاٹنے کی اجازت ہے ہفتے کے بعد، بالوں کو بنانے کی، ٹھیک کرنے کی اجازت ہے۔ تو جن چیزوں کو اس بدن میں سے کاٹنے کی اجازت ہے وہ شریعت نے متعین کر دیا ہے، اس کے خلاف آدمی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے عورت اپنے بال نہیں کاٹ سکتی، شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے گی تو اپنی جان کو کیسے ختم کرے گا؟ اپنی جان کو ختم کرنا، خودکشی کرنا، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے، اور اسی کی سزا یہ ہے کہ ایسے آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا تاکہ تنبیہ ہو جائے، دوسرے لوگ اس جرم کو کرنے سے بچ جائیں۔ اس لیے بہت ہی ضرورت ہے اس بات کی کہ گھر والے بھی اپنے اولادوں کے بارے میں دینی فکر کریں، اور سوسائٹی میں بھی وہ دیکھیں لوگ کہاں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیسی کتابیں پڑھ رہے ہیں، میڈیا میں کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، کون سی چیزوں کو دیکھ کر ان کے اندر جذبات بھڑکتے ہیں، کن چیزوں کو دیکھ کر ان کے اندر مجرمانہ چیزیں پیدا ہونے لگی ہیں، ان سب کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو سسٹم ہے اس کو بھی اس معاملے میں متحرک ہونا پڑے گا۔ جو اسباب باعث بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں ان چیزوں کا، شوہر اور بیوی کے معاملات کو اسلام نے بتایا ہے، ایک دوسرے کے حق کو پہچانو۔ جب دیکھا ہے ظلم ہو رہا ہے، کبھی شوہر بیوی پر دباؤ کرتا ہے، کہیں جہیز کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں بیوی اتنی تیز ہوتی ہے وہ شوہر کو کچھ نہیں مانتی، تو ایسے وقت میں ایسی چیزوں کا ہونا ناگزیر ہے۔ ہمارے نزدیک اس معاملے میں سب سے آسان حل یہ ہے، ہم لوگ کلمے والے ہیں اس وطن میں، ہمیں واپس اپنے کلمے کی طرف آ کر، اللہ کی طرف آ کر اپنے دین کو سمجھنا چاہیے، اور گھروں میں اس ماحول کو پیدا کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں جا کر دین کی بات سننی چاہیے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، اور گھروں میں بھی اخلاقی کتابیں اور دینی کتابوں پہ پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اس سے امید ہے کہ اللہ پاک اس مصیبت سے ہم کو آزاد کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا